اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اپنی تحریرات میں کیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، وہ نجوم میں نہیں تھا، وہ قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی عرضی اور سماوی میں نہیں تھا، وہ انسان میں تھا، وہ یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ و عرفہ فرد ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر اس کا وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سیدنا و مولانا اور ہمارے ہادی نبی امی صادق مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ میں ہمیشہ تعجب کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ افسوس کہ جیسا کہ شناخت کا حق ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت ہی نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع انسان کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ یہ عقیدہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ روحانی خزائن میں آپ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے۔ پس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے اور آدم بھی ہے اور ابراہیم بھی ہے اور یوسف بھی ہے اور یعقوب بھی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فاب خدا ہو مقتدے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے، جو ہر ایک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پاس اس سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کی شانیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے یہ معنی ہیں کہ بغایت تعریف کیا گیا، بہت تعریف کیا گیا، اور حد درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ
اور صفات خاصہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں۔ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجہ کی پاک اور پر حکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھانے والا صرف ہمارے سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تھی ایک ورق پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت امام مہدی نے اپنے آقا کی تعریف کی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں جاری رہے گا، اور آپ جو اپنے آقا کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں اور آپ اپنے آقا کے بارے میں جو یقین رکھتے ہیں، وہ آپ نے جو تحریر کیا ہے کتابوں میں، جو آپ کا ایمان ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔